باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ سب کو آج کی اس عبادت میں خوش آمدید کہتا ہوں خداوند کے حضور۔ لطوری طور پر ہم 17ویں اتوار کی عبادت خداوند کی نظر کرتے ہیں، اور زبور نویس فرماتا ہے خدا جو اپنے مسکن میں رہتا ہے، یعنی وہ خدا جو بے کسوں کو گھر میں بساتا ہے، وہی اپنے لوگوں کو قوت اور طاقت بخشے گا۔ آئے ہم بھی ایمان کے ساتھ اسی قوت سے معمور ہو کر خداوند کے حضور اس کے نام کو جلال دیں۔ اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنی غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں پر ہم پشیمان ہوں، اور خداوند سے سچی توبہ کرتے ہوئے آج کی اس عبادت میں ہم شریک ہوں۔ آئے ایمان کے ساتھ اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ قبل سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں۔ قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔
سروں کو جھکائیں گے، دعا مانگے۔ نہایت شفیع خداوند خدا، تو اپنے بھروسہ رکھنے والوں کو بچائے رکھتا ہے، تیرے سوا کوئی بھی قوی اور پاک نہیں ہے۔ ہمیں اپنی رحمت کثرت سے دکھا تاکہ تیری حمایت اور ہدایت کے ساتھ ہم اس جہاں کی فانی چیزیں ایسے طریقے سے استعمال میں لائیں کہ آخرت میں ابدی چیزیں میراث میں پا سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ تو نے اپنے لیے انصاف کرنے میں امتیاز کرنا مانگا ہے۔ خداوند کے پاک اور زندہ کلام سے آج کی پہلی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب 3 باب 5ویں آیت اور پھر 7 سے 12 آیات مقدسہ۔ جبعون میں خداوند سلیمان پر رات کے وقت خواب میں ظاہر ہوا، اور خدا نے کہا کہ مانگ، میں تجھے کیا دوں؟ سلیمان نے کہا، اے خداوند میرے خدا، تو نے اپنے بندے کو میرے باپ داؤد کی جگہ بادشاہ کیا، اور میں چھوٹی عمر کا لڑکا ہوں کہ باہر نکلنا اور اندر آنا نہیں جانتا، اور تیرا بندہ تیری قوم کے درمیان ہے جس کو تو نے چن لیا، ایک ایسی بڑی قوم جس کا حساب نہیں ہو سکتا اور جو کثرت کے سبب سے شمار نہیں کی جا سکتی۔ پس تو نے اپنے بندے کو فہیم دل عنایت کر تاکہ وہ تیری قوم کے درمیان انصاف کرے اور نیکی اور بدی کے درمیان امتیاز کرے، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے؟ اور تو خداوند اس بات سے خوش ہوا کہ سلیمان نے ایسی چیز مانگی۔ خداوند نے اس سے کہا، چونکہ تو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لیے عمر کی درازی اور دولت اور اپنے دشمنوں کی جان نہیں مانگی، بلکہ تو نے اپنے لیے عقل مندی مانگی تاکہ انصاف کرنے میں امتیاز کرے، پس دیکھ میں نے تیری بات کے مطابق کیا۔ دیکھ میں نے تجھ کو دانش مند فہیم دل دیا، یہاں تک کہ تیری مانند پہلے کوئی نہ ہوا اور نہ تیرے بعد کوئی تیری مثل برپا ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔
خدا چاہتا تھا کہ ہم اس کے بیٹے کے بالکل ہم شکل و صورت ہوں۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط رومیو کے نام، اس کا 8واں باب 28 تا 30ویں آیات۔ اے بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ سب چیزیں مل کر ان کے لیے جو خدا سے پیار کرتے ہیں بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو اس کی تقدیر کے موافق بلائے گئے، کیونکہ جنہیں اس نے پہلے سے پہچانا ہے انہیں پہلے سے مقرر بھی کیا ہے کہ اس کے بیٹے کی صورت کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے۔ اور جن کو اس نے مقرر کیا ہے انہیں اس نے بلایا بھی ہے، اور جن کو بلایا ہے ان کو صادق بھی ٹھہرایا ہے، اور جن کو صادق ٹھہرایا ہے ان کو جلال بھی بخشا ہے۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آئے ہم سب نعرہ انجیل کے لیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اس کا 13واں باب 44ویں آیت سے۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، آسمان کی بادشاہی اس خزانے کی مانند ہے جو کھیت میں چھپایا ہوا، جسے کوئی آدمی پا کر چھپا دیتا ہے اور خوشی کے مارے جا کر اپنا سب کچھ بیچتا اور اس کھیت کو مول لے لیتا ہے۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں ہے۔ جب وہ ایک بیش قیمت موتی پاتا ہے تو جا کر اپنا سب کچھ بیچتا اور اسے مول لے لیتا ہے۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس مہاجال کی مانند ہے جو جھیل میں ڈالا جاتا اور ہر طرح کی مچھلیاں سمیٹ لیتا ہے۔ جب وہ بھر گیا تو اسے کھینچ لاتے ہیں اور کنارے پر بیٹھ کر اچھی برتنوں میں جمع کر لیتے اور جو کام کی نہ ہوں پھینک دیتے ہیں۔ دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا، فرشتے نکلیں گے اور راست بازوں کے درمیان سے بدکاروں کو جدا کریں گے اور انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ کیا تم یہ سب کچھ سمجھ گئے ہو؟ خطائیں معاف کی جائیں۔ سب تشریف رکھتے ہیں جی۔
رتوری طور پر ہم سال کے دوران 17ویں اتوار کی عبادت خداوند کی نظر کرتے ہیں۔ عام اتواروں میں سے یہ اتوار جو ہمیں خداوند کی طرف بلاتا ہے، اور آج ہم اس نئے گرجا گھر میں اکٹھے ہیں جو کہ ابھی تک زیر تعمیر ہے، مکمل نہیں ہوا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کل کی بارش جو ہوئی اس سے ہمارے دوسرے گرجا گھر کے اندر بھی پانی چلا گیا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ جو ہمارا گرجا بھی مکمل نہیں ہوا، بہت سارا کام ابھی باقی ہے، اس لیے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آئیں گی، تو ضروری ہے ہم دعا اور کلام کی طرف توجہ دیں، عبادت کی طرف ہماری توجہ مشغول رہنی چاہیے، اور ہم خداوند کے حضور آج کے اس کلام کو سمجھیں۔ پچھلے 2 اتوار جو گزرے ہیں، یسوع مسیح بار بار تمثیلوں میں بات کرتا ہے، اور تمثیلوں کے متعلق ہم نے خداوند کے حضور جانا، سنا اور سمجھا۔ تمثیل جو کہ یونانی زبان کا لفظ پرابولے سے آیا ہے، اور لطینی زبان میں پرابولس، جس کا مطلب ہے کسی کے ساتھ چلنا، کسی چیز کو سمجھانے کے لیے، کوئی سٹوری، کوئی واقعہ اس کے ساتھ شامل کرنا تاکہ اس کو جانا جائے۔ اور یسوع مسیح بھی اپنی تمثیلوں کے ذریعے سے پچھلے 2 اتواروں میں، پہلے اتوار میں ہم نے بیج بونے والے کے تمثیل سے بات کی، جو پچھلا اتوار گزرا اس میں 3 تمثیلوں میں بات کی، گیہوں اور زیوان کا بیج جو بویا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو رائی کے دانے کی مثال پیش کی گئی، رائی کا دانہ جو سب بیجوں میں چھوٹا بیج ہے، اور پھر جب بڑا ہوتا ہے درخت بنتا ہے، اور حزقیال اور دانیال نبی کی کتاب سے جو واقعات پڑھے جاتے ہیں، وہاں درخت خدا کی بادشاہی کی شبیہ ہیں، اور اس پر بسیرا کرنے والے پرندے جو ہیں، جو غیر قوموں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ بھی خدا کی بادشاہی کا حصہ بنیں گے۔ اور پھر خمیر کا ذکر کیا گیا۔ یہ تمام تذکرے اور تماثیل ہم نے پچھلے اتوار کی سنی۔ آج 3 تمثیلوں کا ذکر کیا گیا۔ چھپا ہوا خزانہ جو خداوند کے حضور آج پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد قیمتی موتی جس کی تلاش کے لیے سوداگر بھٹکتے پھرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مہاجال جس میں بہت ساری مچھلیوں کو پکڑا جاتا ہے۔ خزانہ کس کس کو پسند ہے؟ ہاں، پسند ہی نہیں ہے؟ کس کس کو پسند ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے۔ بہت ساروں کو نہیں پسند ہے۔ بڑی مہربانی آپ کی، آپ خزانہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ خزانہ ہمیشہ قیمتی ہوتا ہے، اور اسے مٹی میں اس لیے چھپایا جاتا تھا کیونکہ جس دور کا ذکر یسوع نے کیا اس وقت بینک نہیں ہوتے تھے۔ اب تو کہا جاتا ہے آپ کے پاس خزانہ ہے، بینک میں جمع کراؤ، سونا ہے بینک میں جمع کراؤ، آپ اپنا لاکر خریدو، آپ اپنی پراپرٹی وہاں پہ رکھو، پراپرٹی کے کاغذات وہاں پہ رکھو۔ پرانے وقتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ جب بھی کوئی مشکل آتی تھی، جب بھی کبھی جنگ کا خطرہ ہوتا تھا، تو لوگ اپنا خزانہ کھیتوں کے اندر چھپا دیتے تھے، مختلف جگہوں پر چھپاتے تھے، اگر بچ گئے تو واپس آ کے یہاں سے لے لیں گے۔ اور یہ چھپانے کا عمل، جو خزانہ چھپانے کا عمل ہے، یہ بہت قدیم ہے، اور یسوع مسیح بھی اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، یسوع مسیح بھی جب اپنے شاگردوں سے تمثیلوں میں بات کرتا ہے تو ایک اور کہانی جو یسوع مسیح سناتا ہے، ایک کو 5 توڑے دیے، ایک کو 3 توڑے دیے، اور ایک کو 1 دیا۔ جو اس کے پاس 1 تھا وہ جا کر اس نے چھپا دیا تھا کہ جب میرا مالک آئے گا میں اسے نکال کے اسے واپس دے دوں گا۔ اور پھر یسوع مسیح بھی خزانوں کی بات کرتا ہے اور بتاتا ہے اپنا خزانہ کہاں پر جمع کرنا ہے۔ اور زمین پر جب خزانہ جمع کیا جاتا ہے تو اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جہاں کیڑا بھی لگتا ہے، زنگ بھی لگتا ہے، جہاں خزانہ ضائع بھی ہوتا ہے، اور پھر بھی لوگ خزانے کو چھپاتے ہیں۔ آج اگر خدا کے حضور کہیں آپ راستے میں جا رہے ہوں اور راستے میں آپ کو جن مل جائے، اور جن بابا کہے بول میرے آقا کیا حکم ہے، اور تیرا ایک حکم میں پورا کر سکتا ہوں، ایک خواہش پوری کر سکتا ہوں، سو آپ اپنی زندگی میں کون سی خواہش رکھو گے؟ مجھے جواب نہ دیں، اپنے لیے سوچیں۔ اگر آپ کو خدا کہے کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے، تو آپ کی وہ آخری خواہش کون سی ہونی چاہیے؟
اس کو سوچنا شروع کریں اپنے دماغ میں، یاد کرنے کی کوشش کریں اپنے دماغ میں کیا آپ کے لیے ضروری ہے، کون سی خواہش آپ اپنی زندگی میں کریں گے، کس خواہش کو لے کر آپ جینا پسند کریں گے، اور خدا کے حضور یہ خواہش جو ہے وہ آپ کی پوری ہو سکتی ہے۔ سر شوکت ادھر آ جائیں، یہ پورا بینچ خالی پڑا ہے۔ خدا کے حضور ہم کوئی بھی خواہش کر سکتے ہیں، خواہشات ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ابھی ہماری ایک خواہش پوری ہونی ہے، زیادہ نہیں۔ وہ کون سی خواہش جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پوری ہو؟ شاید کسی کے دل میں بڑا خزانہ مل جائے، یہ خواہش ہو سکتی ہے۔ اس خواہش کا جواب لینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو ایک کہانی سناؤں، اور اس کے بعد پھر ہم خواہشوں کا تذکرہ جاری رکھیں گے۔ اور ضرور آپ نے جو سوچا ہے میں پوچھوں گا نہیں، آپ اپنے دل میں سوچ کے رکھیں، مجھے آپ کا جواب نہیں چاہیے، لیکن شاید جب ہم اس خواہش تک پہنچیں کہ ہمیں کیا خواہش کرنی چاہیے تو ہمیں اس خواہش کی تسلی ہو جائے گی کہ میں نے کیا سوچا تھا، یا میری پہنچ کہاں تک ہے، میری سوچ کیسی ہے، اس کی طرف ہم جا سکیں گے۔ ایک بادشاہ کے گھر میں ایک دن چوری ہو جاتی ہے۔ چور چوری کرنے کے لیے اس کے خزانے کی طرف بڑھتے ہیں، اور اچانک سے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ چور 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 کی آواز اس کے محل سے گونجنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر بادشاہ کو پتہ چلتا ہے میرے گھر میں تو ڈاکہ پڑ گیا، 3 لوگ پکڑے جاتے ہیں، 3 چور پکڑے جاتے ہیں، اور تینوں چور جب پکڑے جاتے ہیں تو بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو بادشاہ اور حیران ہوتا ہے، کوئی چور اور نہیں ہوتا، اس کے اپنے وزیر ہوتے ہیں، تینوں وزیر بادشاہ کے خزانے کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت کو بہت غصہ آتا ہے، اور غصے میں وہ اعلان کرتا ہے کہ ان کو لے جاؤ اور ان کو 10 سال تک قید، 10 سال تک قید کر دو۔ تینوں رونا شروع کرتے ہیں، بادشاہ سلامت رحم کر دے، بادشاہ سلامت معاف کر دے۔ بادشاہ سلامت کہتا ہے نہیں، میں معاف نہیں کروں گا، تم میرے وزراء ہو، میں یہ کر سکتا ہوں، ایک خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ کتنی خواہشیں؟ ایک خواہش کسی کی بھی پوری کر سکتا ہوں۔ پہلے کو بلایا جاتا ہے، بادشاہ سلامت کہتا ہے بتا تیری خواہش کیا ہے؟ کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ کو پتہ ہے مجھے پڑھنے کا شوق ہے، مجھے 100 کتابیں اور 1 کمپیوٹر دے دو اور پھر قید خانے میں ڈال دو۔ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس کو 1 کمپیوٹر اور 100 کتابیں دے دی جائیں۔ تو 100 کتابیں اور 1 کمپیوٹر دے دیا جاتا ہے، اور اس کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، تالے لگا دیے جاتے ہیں، اور باہر لکھا جاتا ہے اس تاریخ کو 10 سال کے بعد ان کو آزاد کیا جائے گا۔ دوسرا، بادشاہ سلامت رحم کر دو، مجھے تو چھوڑ ہی دو۔ کیا کہتا ہے؟ نہیں، ایک خواہش۔ کہتا ہے بادشاہ سلامت تجھے پتہ ہے میری ابھی پچھلے مہینے شادی ہوئی ہے، تو میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے آزاد کر دو۔ بادشاہ کہتا ہے نہیں، خواہش بتا۔ کہتا ہے میری بیوی کو بھی میرے ساتھ قید کر دو۔ تو وہ دونوں کو قید کر دیتے ہیں، پھر تالا لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد اندر پھر تیسرے کی باری آتی ہے۔ وہ ہمارے بہت سارے ایسے نوجوانوں اور لوگوں کی طرح جو بڑے پسندیدہ ہوتے ہیں اپنی خواہشوں کے۔ کہتا ہے بادشاہ سلامت ایک کو ہی چاہیے، بس سرگٹ ہونے چاہیے نے، اور کچھ ہوئے نہ ہوئے، سو میرے لیے سرگٹوں کا انتظام کر دو، 10 سال کے لیے جتنے مجھے چاہیے وہ سارے کے سارے اندر ڈال دو۔ تو وہ بہت سارا سوچ کے کیلکولیشن کر کے تو اس کے جیل کے اندر سرگٹوں سے جیل بھر دیتے ہیں، اور تالا بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد باہر لکھ دیا جاتا ہے اس تاریخ کو انہیں 10 سال کے بعد آزاد کر دیا جائے گا۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، تیسرا سال گزرا، چوتھا، 5واں، پھر 6، اور پھر 9 اور 10 سال گزر گئے۔ وہ دن آ گیا کہ ان کو آزاد کیا جائے۔ پہلی جیل کو کھولا جاتا ہے جس کے پاس 100 کتابیں تھیں اور 1 کمپیوٹر تھا۔ تو بادشاہ سلامت سے باہر نکل کر کہتا ہے بادشاہ سلامت میں بڑا خوش ہوں، میں بڑا خوش ہوں، میں نے 100 کی 100 کتابیں پڑھ لی ہیں، اور میرے کمپیوٹر لینے کا مقصد صرف یہی تھا، ان 100 کتابوں کے ساتھ میں نے اور 3 نئی کتابیں جو ہیں وہ میں نے لکھ دی ہیں اس کے اندر، اور یہ کتابیں اتنی اچھے طریقے سے تیار ہیں کہ ان کو جا کر پرنٹنگ پریس پہ دے دو، یہ بھی چھپ سکتی ہیں۔ تو بادشاہ سلامت بہت خوش ہوتا ہے، کہتا ہے چل چلا جا، میرے محل سے دور چلا جا۔ دوسرے کی باری آتی ہے،
دوسرے کو کھولا جاتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، وہ باہر نکلتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے بعد اس کی بیوی باہر آتی ہے، اور اس کے بعد ایک بچہ، پھر دوسرا بچہ، پھر تیسرا بچہ، اور پھر 5 بچے جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں۔ وہ بھی بادشاہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تیسرا جیسے ہی باہر نکلتا ہے، بادشاہ سلامت کو گالیاں اونچی اونچی شور کرنا شروع کرتا، میں مر گیا، آپ نے میرا خیال نہیں کیا، آپ نے میری خواہش نہیں پوری کی، آپ نے میری مرضی کے مطابق نہیں کیا۔ بادشاہ نے کہا کیا مانگا تھا تو نے؟ اس نے کہا تھا میں نے سرگٹ مانگے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا سرگٹ تو تجھے مل گئے تھے۔ تو کہتا بادشاہ سلامت ماچس کنے دینی سی، وہ تو دا چھڑ دا من۔ تو کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، اور آج کئیوں کے ساتھ ایسا ہو گیا ہوگا جنہوں نے اپنی اپنی خواہش سوچی اور خدا کے حضور ان خواہشات کے مطابق سوچنا شروع کیا۔ آج کی پہلی تلاوت اس بات کا اعلان کرتی ہے، سلیمان بادشاہ مانگ کہ میں تجھے کیا دوں، تیری خواہش کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو سلیمان بادشاہ نے کیا کہا تھا؟ اے خداوند مجھے حکمت دے، مجھے فہم دل عطا کر۔ کیا مانگا تھا اس نے؟ حکمت مانگی تھی۔ کیا مانگا تھا؟ حکمت مانگی تھی، اور حکمت خدا کا شروع ہے، اور خدا کا خوف حکمت کا آغاز ہے، اور حکمت ہی بنیادی طور پر خدا کو پانا ہے۔ خدا سلیمان بادشاہ کے جواب سے خوش ہوتا ہے۔ کیوں خوش ہوتا ہے؟ سلیمان بادشاہ میں خوش ہوں، تو نے لمبی عمر نہیں مانگی ہے، تو نے دولت نہیں مانگی ہے، تو نے اپنے دشمنوں کی جان نہیں مانگی ہے۔ تو نے دولت بھی نہیں مانگی ہے، لمبی عمر بھی نہیں مانگی ہے، اور اپنے دشمنوں کی جان بھی نہیں مانگی ہے۔ اس لیے میں خوش ہوں کہ تو نے خدا سے حکمت مانگی ہے، اور کہا ہے میں کمزور ہوں، اے خداوند مجھے فہم دل عطا کر تاکہ اس بڑی قوم کا میں فیصلہ کر سکوں۔ سو آپ نے جو سوچا ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو آپ کی خواہش کیا ہے اور خدا کیا چاہتا ہے۔ میں خوش ہوں کہ تو نے خداوند کے حضور کیا مانگا ہے۔ آپ کا کوئی دشمن ہے؟ ہاں جی، کوئی دشمن ہے آپ کا؟ شاید کسی کو پتہ بھی چل جائے یہ میرا دشمن ہے۔ ہاں جی، کوئی نہیں ہے کسی کا دشمن؟ اپنے دل سے پوچھو۔ بچوں سے سوال کرتے تو انہوں نے کہنا جی جی فادر جی ہم سارے، ہمارے بہت سارے دشمن ہیں۔ کون کون دشمن ہے؟ تو ایک دم سے جو ساتھ بیٹھا ہونا تھا اسی کو انہوں نے کہنا تھا یہ میرا دشمن ہے۔ جو ساتھ بیٹھا ہونا تھا اس نے کہنا تھا یہ بھی دشمن ہے، یہ بھی دشمن ہے، یہ مجھے پڑھنے نہیں دیتا ہے، یہ مجھے کھانے نہیں دیتا ہے، یہ میری چیزوں کو چرا لیتا ہے، یہ میرے لیے غلط سوچتا ہے، یہ میرے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، اور شاید یہ میرے دشمن ہیں۔ آپ کا دشمن کون ہے؟ اور آپ کو اگر پتہ بھی چل جائے کہ آپ کا دشمن کون ہے، شاید ساس کہہ رہی ہو میرا دشمن میری بہو ہے، شاید بہو بھی کہہ رہی ہو میرا دشمن کون ہے؟ میری ساس ہی ہے، جو مجھے ترقی نہیں کرنے دیتی، مجھے کام ہی نہیں کرنے دیتی، مجھے اختیار نہیں دیتی ہے۔ بہت کچھ سوچا جا سکتا ہے، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ میرا دشمن کون ہے؟ اور اگر آپ کو اپنے دشمن کا پتہ چل جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہاں جی، کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، دشمن کے لیے اتنے اچھے ہیں ہم، اتنے اچھے ہو گئے ہم کہ ہم دشمن کے لیے دعا کریں۔ پتہ نہیں ہے ساس تو کدن جان چھٹے گی، یہ میں تو نہیں کہتا ہوں نا، یہ ہو سکتا ہے ساس بھی کہہ رہی ہو میری نو تو کدن جان چھٹے گی، کدن وکری ہوئے گی۔ اور بھی کئی باتیں بھائیوں کی بھی ہو سکتی ہیں، کسی باس سے جان چھڑانی ہو، کسی ساتھی سے جان چھڑانے کی بات ہو، کسی کلاس فیلو سے، کوئی دوست، کوئی سہیلی، کوئی بھی ہو جسے ہم دشمن سمجھتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا دشمن کیا ہونا چاہیے؟ مر جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے۔ خدا ایسا نہیں چاہتا، اسی لیے اس نے سلیمان کی تعریف کی، تو نے اپنے دشمنوں کی جان نہیں مانگی ہے۔
تو نے حکمت مانگی ہے، فہم دل مانگا ہے، میں اپنے دشمن کے ساتھ کیا کروں؟ میں اپنے دشمن کے ساتھ کیا کروں سے مراد یہ نہیں ہے اس کو کیسے ماروں، بلکہ اپنے دشمن کے وسیلے سے میں اپنی زندگی میں کیسے برکتیں لا سکتا ہوں۔ اور یسوع مسیح بتاتا ہے پہلے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو اور اپنے دشمنوں کو پیار کرو۔ یسوع مسیح بتاتا ہے، راستہ بتاتا ہے، یسوع مسیح سکھاتا ہے کہ ہم آپس کے دشمن نہ بنیں۔ یہ ساس اور بہو اور دوسرے چکر جتنے بھی ہم نے جن کا تذکرہ کیا ہم ان کی طرف نہ جائیں، بلکہ ہم اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تو خزانہ جو چھپا ہے وہ خزانہ کہیں اور نہیں ہے، وہ خزانہ ہمارے اپنے گھر کے اندر ہی ہے، اور وہ خزانہ ہے محبت کا خزانہ جو ہم اپنی ساس میں دیکھ لیں، اپنی اس بہو میں دیکھ لیں، اپنے اس بیٹے میں دیکھ لیں، اپنی اس بیٹی میں دیکھ لیں، اپنے اس باپ میں، اپنی اس ماں میں، اپنے اس بزرگ میں، اپنے دادا میں، دادی میں، نانا میں اور نانی میں، اپنے عزیز و اقارب کے اندر اس خزانے کی تلاش کریں جو آج خداوند کہتا ہے اگر وہ خزانہ تمہیں مل جائے تو کیا کرو؟ سب کچھ بیچ ڈالو اور لے لو، سب کچھ قربان کر دو، سب کچھ قربان کر دو تاکہ وہ خزانہ تمہیں مل جائے۔ سو خزانہ ڈھونڈنا بڑا ضروری ہے۔ ایک دن ایک بزرگ باپ اپنے جوان بیٹے کو خط لکھتا ہے جو ایک ہی اس کا بیٹا ہے، اور اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا میں تم سے پڑا بہت پریشان ہوں، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے کھیتوں میں ہل کون چلائے گا، اور تو خود نوکری کرنے کے لیے فوج میں چلا گیا، اب میرے کھیتوں کو کون جو ہے ان میں بیج بوئے گا۔ تو باپ غصے میں یہ خط اپنے بیٹے کو لکھتا ہے، کسی سے لکھواتا ہے۔ تو جب خط بیٹے کے پاس پہنچتا ہے تو اس کے جواب میں بیٹا وہ خط جو ہے اس کا جواب لکھتا ہے، اور جواب میں لکھتا ہے ابا آپ پریشان نہ ہو، میں نوکری کر رہا ہوں، میں 6 مہینے کے بعد واپس اپنے گھر میں آؤں گا، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے کھیتوں کے اندر میں نے بہت سارا خزانہ چھپا دیا ہوا ہے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب میں واپس آؤں گا میں وہ خزانہ نکال کر آپ کے ساتھ خوشیاں مناؤں گا۔ سو وہ خط لکھ کر واپس اپنے باپ کو بھیجتا ہے۔ تو جب وہ خط بابا کے پاس پہنچتا ہے تو ڈاکیا وہ خط پڑھنے لگتا ہے، تو جلدی جلدی سے پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس میں لکھا ہوتا ہے ہمارے کھیت کے اندر بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ تو یہ بابے کو پڑھ کے نہیں سناتا بلکہ بتاتا ہے اچھا اب ٹھیک ہے سب کچھ میں واپس آؤں گا۔ تو وہ والا حصہ خود ہی پڑھ کے تو چپ کر جاتا ہے، اور اچانک سے جا کر اس کے کھیتوں میں جا کر وہ خزانہ ڈھونڈنے کے لیے شروع ہو جاتا ہے، اور بھی لوگوں کو بتاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی بلا لیتا ہے۔ سارے کے سارے لوگ آ کر بابے کے کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور مٹی نکال رہے ہوتے ہیں اور خزانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ باپ دوبارہ اپنے بیٹے کو خط لکھتا ہے، کہتا ہے بیٹا میں نے تجھے خط لکھا تھا تو اس میں تو نے کوئی جواب تو نہیں دیا، لیکن ہمارے کھیتوں کو کھود کھود کے لوگوں نے برا حال کر دیا۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں بابا، اب آپ بیج لے کے وہاں پہ پھینک دو، جب میں واپس آؤں گا اس میں کوئی خزانہ نہیں تھا، میں تو چاہتا تھا کہ لوگ خزانے کے لالچ میں ہمارے کھیت کھود دیں، اب آپ بیج بو دو اور اس کے بعد 6 ماہ تک فصل تیار ہو جائے گی، میں آؤں گا اور ہم کاٹیں گے اور خوشی منائیں گے اور یہی ہمارا خزانہ ہوگا۔ ہم بھی کبھی کبھی دوسروں کے خزانے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، اپنے اندر، اپنے خاندان میں، اپنی زندگی میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے عزیز رشتہ داروں میں، اپنے بزرگوں کے اندر، اپنے آباء و اجداد میں، اپنے اساتذہ میں ہم وہ خزانہ نہیں ڈھونڈتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ دوسرے کی چیز اچھی لگتی ہے، دوسروں کے رشتے اچھے لگتے ہیں، دوسروں کے ماں باپ اچھے لگتے ہیں، اپنے ماں باپ بھی اچھے نہیں لگتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے میرا خزانہ کہاں ہے، میرا خزانہ کیسا ہے، اور کس خزانے کی طرف اشارہ ہے جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے کہ ہم حاصل کریں۔ آج دوسری تمثیل جو پیش کی گئی وہ تمثیل ہے بیش قیمت موتی کی۔ ایک سوداگر جو موتیوں کا کاروبار کرتا ہے، اور جب ایک بہت
قیمتی موتی پاتا ہے تو لکھا ہے وہ اپنا سب کچھ بیچ ڈالتا ہے اور وہ موتی حاصل کرتا ہے۔ کیا آپ کے پاس وہ موتی ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے آپ کو جواب دیں، کیا آپ اس موتی کی تلاش میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر تو آپ کے پاس موتی ہے تو کیا آپ خدا میں خوش ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور اگر آپ کے پاس وہ موتی نہیں ہے تو کیا آپ سب کچھ بیچ سکتے ہیں اس کی موتی کو پانے کے لیے؟ کیا آپ اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں اس موتی کو پانے کے لیے؟ اس بات کا ذکر کیا گیا 2 بار۔ جسے خزانہ ملا ہے کھیت میں، اس نے بھی اپنا سب کچھ بیچا ہے اور کھیت جا کر مول لے لیا ہے۔ وہ مزدور تھا، کام کرنے والا تھا، مزدوری کر رہا تھا، اور اچانک سے اسے وہ خزانہ ملا ہے۔ اس نے خزانے کو دوبارہ چھپا دیا ہے اور کوشش کیا وہ کھیت خریدے سب کچھ بیچ کر۔ جسے موتی ملا ہے وہ سب کچھ بیچ کر اس موتی کو خریدنا چاہتا ہے۔ آپ کیا اس موتی کو خریدنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ کے لیے وہ موتی کیا ہے؟ آپ کے لیے وہ موتی کیا اہمیت رکھتا ہے؟ کیا کوئی ہے آپ کے پاس ایسا موتی جس کی تلاش کے لیے آپ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، کسی کے پاس وہ موتی ہے جس کی خاطر آپ سب کچھ بیچ سکیں؟ ہاں جی، ہے کہ نہیں ہے؟ جی بزرگوں، ہے آپ کے پاس؟ چلے خدا آپ کو بڑی برکت دے، کوئی تو ہے جس کے پاس ہے۔ وہ موتی کوئی اور نہیں ہے، وہ یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح کے لیے سب کچھ آپ قربان کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہاں جی کہ نہیں؟ قربان کر سکتے ہیں؟ اور بتایا ہے ماں باپ بھی آئیں تو ان کو بھی قربان کرنا پڑے، کر دو، اولاد بھی آپ کی مخالفت میں بھی ہو جائے تب بھی آپ۔ اور پھر بڑے اچھے طریقے سے یسوع مسیح نے بتایا، پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ملے گا؟ آپ سب کچھ قربان نہیں کرتے ہو، آپ سب کچھ ڈھونڈتے ہو، یسوع کو بعد میں ڈھونڈ لیں گے۔ آپ کہتے ہو سب کچھ پہلے ڈھونڈ لو پھر بعد میں بادشاہی کی بات کر لیں۔ اور خداوند آج یہی بتانا چاہتا ہے، خزانہ، موتی، یہ جو ہیں خداوند کے حضور، پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، پھر یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ وہ چاہے دولت ہے، وہ چاہے آپ کی لمبی عمر ہے، وہ چاہے آپ کے دوست ہیں، وہ چاہے رشتہ دار ہے، وہ چاہے گھر ہے، وہ چاہے آپ کی گاڑی کی خواہش ہے، چاہے اچھے گھرانے کی خواہش ہے، چاہے اچھے میاں بیوی ہونے کی خواہش ہے، چاہے اچھی اولاد کی خواہش ہے۔ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، پھر یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ آخری حصہ، تیسری تمثیل، خدا کی بادشاہی مہاجال کی مانند ہے۔ مہا کا مطلب ہے بڑا، بڑا جال، اور بڑا جال ڈالنے کے لیے بڑے جہازوں کی ضرورت پڑتی ہے، بڑی کشتیوں کی ضرورت پڑتی ہے، سمندر کی ضرورت پڑتی ہے، اور سمندر میں مہاجال ڈالا جاتا ہے اور اس جال کو کھینچا جاتا ہے۔ جب بھر جاتا ہے تو پھر اسے نکال کر کنارے پر لے آتے ہیں، اور کنارے پر لے کر آ کر کیا کرتے ہیں؟ اچھی مچھلیاں علیحدہ کر لی جاتی ہیں اور بری علیحدہ کر لی جاتی ہیں۔ مہاجال سے مراد خدا کی بادشاہی کا حجم اتنا بڑا ہے، اس میں نہ صرف ایماندار بپتسمہ یافتہ لوگ، بلکہ ساری نسلوں کے لوگ، ساری امتوں کے لوگ خدا کے حضور اس کی بادشاہت کے جال میں آ جائیں گے، اس کی بادشاہت کا حصہ بنیں گے۔ لیکن جو وفادار ہوں گے، جو اچھے ہوں گے، ان کے ساتھ سلوک علیحدہ کیا جائے گا، دوسروں کے ساتھ علیحدہ سلوک کیا جائے گا۔ سو ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے، ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں اس بات کی طرف غور کرنا ہے۔ ایسے ہی ایک شہد کی مکھی اڑتی ہے، کچھ پھولوں پہ جاتی ہے اور پھولوں سے رس اکٹھا کر کے پھر اپنے چھتے پر جاتی ہے، اور اپنے چھتے کے اوپر جا کر شہد جو ہے وہاں پر انڈیلتی رہتی ہے، اکٹھا کرتی رہتی ہے۔ سو شہد کی مکھی اچھی مکھی ہے کہ نہیں؟
اچھی مکھی ہے کہ نہیں ہے؟ بولیں تو صحیح، اچھی مکھی ہے۔ اس کے بعد ایک گندی مکھی ہوتی ہے جو کبھی کوڑے پہ بیٹھتی ہے، کبھی گوبر پہ بیٹھتی ہے، کبھی کیچڑ میں بیٹھتی ہے، کبھی کہیں اڑتی ہے اور کبھی کہیں اڑتی ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، آپ اچھی مکھی بننا چاہو گے کہ بری مکھی؟ ہاں اونچی بولیں ذرا۔ اچھی مکھی نہ بنو، میں کہہ رہا ہوں اچھے انسان بنو۔ اچھی مکھیاں بننا چاہتے ہیں ہم سارے، ہم اچھے انسان بنیں۔ اور خداوند کہتا ہے جب مہاجال کھینچا جائے گا، اچھی مچھلیاں علیحدہ، بری مچھلیاں علیحدہ کر لی جائیں گی۔ اور پھر خدا نے جوڑا ہے اس کو، مچھلیوں سے ہمیں سکھایا ہے آخرت میں ایسا ہی ہونے والا ہے، اچھے انسان برے انسانوں سے علیحدہ کر دیے جائیں گے۔ تو اس لیے کیا بنو؟ اچھے انسان بنو، اچھے انسان بنو۔ اور برے انسانوں کا بتایا گیا، برے انسان آگ کی بٹھی میں ڈالے جائیں گے اور اچھے انسان خدا کی بادشاہت کا حصہ بنیں۔ سب آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ کا خزانہ کیا ہے، آپ کی خواہش کیا ہے، آپ قیمتی موتی کون سا رکھنا چاہتے ہو، آپ مہاجال میں اچھی مچھلیوں کی طرح آنا چاہتے ہو، آپ اچھے انسان بننا چاہتے ہو، آپ خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، یا کیا کرنا چاہتے ہو؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ سلیمان بادشاہ نے بتا دیا، میں حکمت چاہتا ہوں، میں فہم دل چاہتا ہوں، اے خدا مجھے ایسا دل دے تاکہ میں اس بڑی قوم کا انصاف کر سکوں۔ آپ آج خداوند سے ایسا دل مانگیں جو دوسروں کو قبول کر سکے، جو دوسروں میں اچھائی کو دیکھ سکے، جو دوسروں میں برائی نہ دیکھے بلکہ ان کی اچھائیاں دیکھ کر دنیا میں ہم اچھا پھل لانے کے قابل بنے، اور خود بھی اچھے بنے اور دوسروں کو بھی اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ خدا کی بادشاہی سب کے لیے ہے، لیکن اس کے حصے دار وہی ہوں گے جو خدا کے مطابق چلیں گے، ایمان میں زندگی گزاریں گے اور خدا کے نام کو جلال دیں گے۔ خدا آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو ڈھیروں برکات سے نوازے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ سب کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے ایمان کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ رسولوں کا عقیدہ۔ خدا قادر مطلق آپ پر جو آس برزخ میں اترا، تیسرے مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا قادر مطلب باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لینے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک اعتل کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جیٹنے اور ہمیشہ کی زندگی پر آمین۔ ہم اپنی دعائیں اور مناجات خداوند کی نظر کریں۔ دعا مانگے پاپا اعظم پوپ فرانسس کے لیے۔ خداوند مہربان باپ پاپا اعظم کو ہمیشہ اپنی برکتوں سے مالا مال کرے، خداوند انہیں اچھی صحت دے، اور خداوند ان کے ذریعے سے خدا کی بادشاہی کی بشارت ساری قوموں تک پہنچائے۔ عزیزو دعا مانگیں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خداوند سے دعا کریں حاضر جماعت کے لیے، خداوند ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم خدا کے وسیلہ سے اچھی چیزوں کی تلاش میں رہیں، ہم خدا کی تلاش میں رہ کر دوسروں میں بھی خدا کو ڈھونڈیں اور دوسروں کی اچھی خوبیوں کے وسیلہ سے اس دنیا میں برکت پائیں۔ عزیزو دعا مانگیں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ہم خداوند پر ایمان لاتے ہوئے آج دعا کریں آج کے پاک کلام کے لیے کہ آج کا پاک کلام جو ہماری زندگی میں بویا گیا ہے، خداوند ہمیں برکت عطا کرے تاکہ اس کلام پر عمل کرتے ہوئے بہت ساری برکات پا سکیں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خداوند کی حضور ان تمام مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں جو اپنی شکر گزاریاں خداوند خدا کی حضور پیش کرتے ہیں۔ دعا کریں شکیب کھوکر کے لیے، آفتاب عابد کے لیے، ذیشان عابد کے لیے، شراز عابد کے لیے، صبا عابد کے لیے، جیسن عدیل کے لیے، جان شراز کے لیے، شیبہ ناز کے لیے، شازب انداز کے لیے، شمائلہ نورین کے لیے، ساجد گل کے لیے، الیاس مسیح کے لیے، جیسن سنیل کے لیے، سہیل توفیل کے لیے، عامر توفیل کے لیے،
سلیمان طفیل کے لیے، عرفان طفیل کے لیے کہ خداوند خدا ان کی ساری شکر گزاریوں کو قبول کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خدا کے حضور دعا کریں تمام بے اولاد لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں، خدا ان کے حضور دعا کریں۔ سلومی ندیم کے لیے، سحر انوب کے لیے، چاند مورس کے لیے، تنویر چندہ کے لیے کہ خداوند خدا انہیں اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خدا کے حضور دعا کرے تمام بیمار لوگوں کے لیے، علیشہ کے لیے، شمائلہ کے لیے، نازیہ کے لیے، ریحانہ کے لیے، سلیم کے لیے، بابو عزیز جارج کے لیے، علیمہ گل کے لیے، شریفہ بی بی کے لیے، عنایت بی بی کے لیے کہ خداوند خدا اپنا دست قادر بڑھائے اور انہیں شفا تندرستی عطا کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خدا کے حضور دعا کریں تمام مرحوم لوگوں کے لیے، بابو گلزار اینتھنی کے لیے، مریم گلزار کے لیے، جوید اقبال بھٹی کے لیے، مریم جوید کے لیے، جوزف گلزار کے لیے، بابو شکیل کے لیے، عنایت فرانسس کے لیے، سوسن فرانسس کے لیے، انور کھوکھر کے لیے، خرم جوید کے لیے، زبیدہ صادق کے لیے، عاشق مسیح کے لیے، الفریڈ مورس کے لیے، خورشید صابر کے لیے، طفیل لال کے لیے، انور کھوکھر کے لیے، جوزف برکر، نذیرہ بی بی، جارج مسیح کے لیے کہ جن کی آج برسیہ کے خداوند خدا ان سب پر رحم عطا کرے، ان کے تمام بخشی گناہوں کو معاف کرے، انہیں ہمیشہ اپنے پاک لوگوں میں جگہ عطا کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ آج ہم خداوند پر ایمان رکھتے ہوئے دعا بھی کریں آج خدا کے پاک گھر کے لیے کہ خداوند خدا اس کی تعمیر کرنے میں ہماری نگہبانی حفاظت کرے تاکہ خدا کا گھر جلد تعمیر ہو اور ہم سب خداوند خدا کے نام کو جلال دیتے ہوئے خدا سے برکتیں پائیں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری پناہ اور شفقت کے تمام سر چشمے جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت اور استقلال کے ساتھ مانتی ہے تو انہیں قبول فرما اور بخش دے کہ ان تمام دعاؤں کا اثر ہماری زندگی میں پہنچے مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ آمین۔ ابھی ہم سب تشریف رکھیں اور سب مل کر خدا کے حضور شکر گزاری کا گیت گائیں گے اور اپنے ہدیہ جات خداوند کے حضور پیش کریں گے۔ کرو دینا اس کو دینا لینے سے مبارک ہے، دیا کرو دینا اس کو دینا لینے سے مبارک ہے، راز مسرت جان گئے دینا لینے سے مبارک ہے، راز مسرت جان گئے دینا لینے سے مبارک ہے۔
عزیز و دعا مانگیں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ خداوند اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنے نام کی بڑائی کے لیے ہمارے بلکہ اپنی ساری کلیسیا کے فائدے کے لیے منظور فرمائے۔ اے خداوند ہمارے خدا، تو ہمیں اپنی فیاضی سے ہمارے استعمال کے لیے وہ چیزیں دیتا ہے جن میں سے ہم اس وقت یہ ہدیے تیرے پاس لائے ہیں۔ ان کو قبول فرما تاکہ تیرے فضل کی مؤثر قوت سے یہ نہایت پاک عبادت ہمیں اس زندگی میں نیک کام کرنے اور پاک ہونے کی ہمت دلائے اور ہمیشہ کی خوشیوں کے مقام تک پہنچائے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم دھیان لگاتے ہیں، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واجب اور درست ہے۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے اے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں۔ دنیا کی تمام چیزیں تیرے ہی ہاتھ سے بنی ہیں اور زمانوں کی تبدیلی کا انتظام بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، مگر انسان کو تو نے اپنی ہی صورت پر بنایا، چیزیں اسی کے اختیار میں رکھی تاکہ وہ تیری طرف سے تیری ہر مخلوق پر حکومت کرے اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ تیرے کاموں میں تیری ہی تعریف کرتا رہے۔ دونوں جہانوں کے تمام باشندے فرشتوں اور مقرر فرشتوں کے ساتھ مل کر عالم بالا پر ہوشیانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشیانہ۔ اے باپ، تو واقعی قدوس ہے اور تو اس لائق ہے کہ ہر مخلوق تیری ستائش کرے، کیونکہ تو روح القدس کی قدرت سے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ذریعے تمام چیزوں کو زندگی اور پاکیزگی بخشتا اور اپنے لیے قوت فراہم کرتا ہے تاکہ مشرق سے مغرب تک ایک پاک نذرانہ تیرے نام پر پیش کیا جائے۔ اس لیے ہم عاجزی کے ساتھ تجھ سے التجا کرتے ہیں۔ ہم یہ نظریں خاص کر تیرے ہی لیے لائے ہیں، مہربان ہو کر ان کو روح القدس کے ذریعے اس رات خداوند یسوع مسیح پکڑوایا جانے کو تھا، اس نے روٹی لی، شکر کیا، برکت مانگی، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے اس طرح کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا، شکر کیا، برکت مانگی، ایسے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ مہربان باپ، ہم یاد کرتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے دکھ اٹھا کر ہمیں نجات دلائی اور کہ وہ حیرت انگیز طور سے مردوں میں سے جی اٹھ کر آسمان پر چڑھ گیا۔ ہم اس کے دوبارہ آنے کے منتظر ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہوئے تیرے حضور یہ پاک اور زندہ قربانی گزرانتے ہیں۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں اپنی کلیسیا کے نذرانے پر ہو کر مسیح میں ایک ہی روح اور ایک ہی بدن ہو جائیں۔ وہی ہمیں تیرے لیے ایک کامل اور ابدی نذرانہ ٹھہرائے تاکہ ہم تیری قربانی ساری دنیا کی سلامتی اور نجات کے لیے مفید ہو۔ مہربان ہو کر اپنی کلیسیا کو جب تک اس زمین پر آسمان کا سفر کر رہی ہے اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس، ہمارے بشپ سیباسٹین، بشپ صاحبان کی کل جماعت، اپنے سب خادموں اور چنی ہوئی قوم کو ایمان کی مضبوطی اور محبت کی بھرپوری عطا کر۔ تجھے یہ پسند آیا کہ یہ جماعت تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کرے، پس اپنے کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے مہربان باپ، اپنی رحم دلی کے مطابق اپنے تمام فرزندوں کو جو جہاں کہیں بھی بستے ہیں اپنی بادشاہت میں قبول کر۔ ہمیں امید ہے کہ ہم بھی اسی بادشاہت میں داخل ہوں گے اور انہی کے ساتھ تجھ جلیل خدا کے حضور ہمیشہ شادمان رہیں گے، ہمیشہ تک، آمین۔ آئے اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے ایمان، یقین اور بھروسے کے ساتھ وہی دعا مانگے جو خداوند ہمیں سکھاتا ہے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، آمین۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے
सलामती छोड़े जाता हूँ। मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, तो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। खुदावंद यीशु मसीह, मैं तुझसे दुआ करता हूँ तेरे पाक बदन और खून की शराकत हमारे लिए फतवा या सज़ा का बाइस ना हो, बल्कि तेरे रहमत के मुताबिक हमारे जिस्म और रूह की हिफाजत करे और हमारे लिए दायमी इलाज साबित हो। अजीज़ या खुदावन यीशु मसीह, खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, मुबारक है हम सब जो इस बरे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ कह दे कि मेरी रूह शफा पाएगी। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। तभी पाशाकत होगी तो मेहरबानी करके वही पाशाकत हासिल करें जिन्होंने पाशाकत का साक्रामेंट हासिल किया होगा।
قابل تریم عزیز مومنین، چند ایک اعلانات ہیں جن میں سب سے پہلے ہر صبح 5:30 بجے گرجا گھر میں صبح کی پاک ماس کی قربانی خداوند کی نظر چڑھائی جاتی ہے۔ آپ خود بھی آئیں اور خداوند کے بابرکت نام سے اپنے ہر دن کا آغاز کریں۔ میرے عزیزو، ہر اتوار کو صبح 9:30 بجے پاک روزری کی عبادت شروع ہوتی ہے، اور پاک روزری کی عبادت کے بعد اقدر یوکرستی عبادت خداوند کی نظر جو ہے کی جاتی ہے۔ آنے والے جمعے کو، ہر مہینے کے پہلے جمعے کو مقدس گھنٹے کی عبادت ہوتی ہے، تو آنے والے جمعے کو یعنی کہ 4 تاریخ کو شام 5 بجے ہم مقدس گھنٹے کی عبادت کریں گے۔ آپ خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی اپنے ہمراہ لائیں۔ ایک پکار ہے، لڑکے کا نام ہے شکیب کھکھر، والدین انور کھکھر اور نسرین سرافین، محلہ گلزار کلونی سیالکوٹ روڈ کا رہنے والا، حالت کمارا، شادی کرے گا۔ اقرا صفدر، والدین صفدر اور ریحانہ بیگم، مریم صدیقہ ٹاؤن چاندگا قلعہ کے رہنے والی کے ساتھ۔ اگر اس پکار میں کوئی شرعی یا قانونی رکاوٹ ہو تو برائے مہربانی آپ وقت سے پہلے آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کل بہت بارش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیسا لگ رہا ہے ویسے یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو؟ ہاں، یہ میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا جو آپ نے کیا ہے، لیکن بھرپور تالیاں ہونی چاہیے۔ کل بہت بارش ہوئی، بہت بارش، اور میں بھی کل دفتر نہیں آیا بارش کی وجہ سے، لیکن فادر جی نے یہاں ساری ٹیم کے ساتھ، بردر صاحبان کے ساتھ، مناز صاحبان جو یہاں پہ ہوتے ہیں، سارا دن انہوں نے کام کیا، اور یہ چرچ انہوں نے تیار کیا تاکہ آج یہاں پہ عبادت۔ فادر جی بہت شکریہ، فادر جی کے لیے ذرا زوردار تالیاں۔ آپ آج سامنے کی ساری جو آلٹر کی لوکیشن ہے، سامنے آپ بیک پہ دیکھ سکتے ہیں، ابھی بہت کام ہونا ہے، یہ نہیں کہ ابھی ہو گیا ہے، یہ بھی بتاتا چلو، ابھی اس کے اوپر کافی کام ہونا ہے، اور یہ جتنے بھی کھانے نظر آ رہے ہیں یہ ایسے کھانے نہیں رہیں گے، ان میں بھی بہت کچھ آئے گا۔ پاک صندوق بھی یہاں پہ لگنا ہے، پھر سٹیچوز جو ہیں یہ یہاں پہ آئیں گے، پھر 14 مقام ابھی لگنے ہیں، یہ دونوں سائڈوں کی یہ دیواریں ہیں، یہاں پر بھی بہت کام ابھی ہونا ہے، لکڑی کا کام وہاں فرنٹ پہ بہت ابھی ہونا ہے، بہت سا کام ہے، بہت سا کام ہے، اور بس بارش کی وجہ سے ہم رکے ہیں۔ اینٹیں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے پڑی ہیں، ٹائلیں بھی پڑی ہوئی ہیں، صرف بارش کی وجہ سے ہم رکے ہوئے ہیں تاکہ ٹاور جو چرچ کا منار ہے اس کا کام ہم شروع کر سکیں۔ تو یہ سب آپ کی سب سے پہلے دعاؤں کی ضرورت ہے، اس کے بعد آپ کی محبت، آپ کی شفقت اور مدد کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور گزرے ہفتے میرے علاقے سے جنار اور فتو منڈ سے سلطان جان نے 5000 دیا، اور شوکت ایمینویل فتو منڈ سے انہوں نے 5000 دیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس ہفتے شریف گل روڈ سے انہوں نے 5000 مجھے دیا ہے، اور آج ساجد گل ہیں سول لائن سے میرے علاقے سے، انہوں نے 2000 دیا۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند ان کو، ان کے خاندانوں کو بڑی برکت بخشے، تاکہ ہم سب مل جل کر جتنی بھی جلدی ہو سکے خداوند کے اس گھر کو جو ہے پایا تکمیل، تعمیر تو ہو گیا ہے، ابھی اس کی باقی جو تیاری ہے پایا تکمیل پہنچانے کے لیے اس میں آپ کی دعاؤں اور آپ کی تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ جتنی بھی جلدی ہو سکے ہم فادر جی سے تعاون کریں، مدد کریں چرچ کے کام میں، تاکہ اسے مکمل جو ہے ہم ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھیں زندگی بڑی مختصر ہے، اتنی لمبی نہیں ہے، تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کی بلیسنگ جتنی جلدی ہو سکے، تو پھر کوشش کریں اتنی جلدی اسے مکمل کرنے میں ہم فادر جی کی مدد کریں۔ بہت شکریہ۔ چند ضروری بات، نئے ڈیکن جو ہیں اس سال خدا نے ہماری ڈائسس کو 4 نئے فادرز دیں گے، تو ایک دفعہ بھرپور تالیوں میں ہم اپنے ان ڈیکنز کے لیے خداوند سے بشپ جی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور 7 ستمبر کو یہ کاہن بنیں گے، زیارت کے 1 دن پہلے، اور پہلی عبادت جس زیارت پر کریں گے خدا کے حضور، اور پھر اپنے اپنے گھرانوں میں شکر گزاری کی عبادتوں میں شریک ہوں گے۔ اور خدا کے لیے ہم ان 4 نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس سال ہماری ڈائسس کو کاہنوں کی صورت میں ملیں گے، اور ہم خدا کے شکر گزار ہوں گے۔ ضرور اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں۔ ابھی پورا
1 مہینے سے زیادہ کا وقت ہے. آپ ضرور ان کے لیے دعا کریں گے اور خدا کے نام کو جلال دیں گے. تھینک یو ویری مچ. اس بچے کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. 500 روپیہ دیا. اوکے. آپ کو پتہ ہے 14 اگست بھی آ رہا ہے، لیکن 14 اگست سے پہلے 12 اگست کو ہم اپنے تمام بچوں کے لیے جو آلٹر بوائے بننا چاہتے ہیں، جنہوں نے پہلے ٹریننگ کی ہے، صبح 10 بجے اپنے چرچ میں چاہیں گے کہ ان بچوں کی ٹریننگ دوبارہ ہو. ان بچوں کو دوبارہ سے کچھ باتیں یاد دلائی جائیں، اور سارے بچے جتنے بھی پہلے ٹریننگ کر چکے ہیں، جو نئے آنا چاہتے ہیں، ضرور ہمارے ساتھ شامل ہوں. اور یہ بچے، جس طرح یہ بچے خدمت کرتے ہیں اس چرچ میں، باقی ہمارے بہت سارے گرجا گھر ہیں، وہاں پہ خدمت کر سکتے ہیں. تو ضرور ایک بار پھر ہم ماں باپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں، ضرور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو، جو خداوند کے حضور ہم دیکھ لیتے ہیں 5ویں کلاس سے لے کے 10ویں کلاس تک کے اندر جو ہے 8ویں کلاس تک، مہربانی سے ابھی جو 8ویں کلاس تک ہیں وہ ہمارے ساتھ ٹریننگ کر سکتے ہیں. 5ویں کلاس سے لے کے 8ویں کلاس تک ہے، تاکہ 2 سال کریں اور پھر 10ویں تک پہنچیں. تو اس لیے ذہن میں رکھیں 5ویں کلاس سے لے کے 8ویں کلاس کے دوران جو بچے اور بچیاں اس ٹریننگ میں آنا چاہتے ہیں، یہ ٹریننگ 12 تاریخ کو ہفتے کا روز ہوگا. صبح چرچ میں 10 بجے ٹریننگ ہوگی، اور یہ ٹریننگ جو ہے 2 خاص کاموں کے لیے ہوگی. خاص طور پر ہم اپنے ایمان کے حوالے سے سیکھیں گے، اور اس کے علاوہ بچوں کو پاک ماس کی پاک قربانی میں جو ان کا حصہ ہے، پاک خدمت کیسے کی جاتی ہے، یہاں پر آ کر التار کی اور اس پاک حصے کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، چرچ کے حوالے سے جو ان کی ذمہ داریاں ان کے متعلق ان کو آگاہ کیا جائے گا. اس کے بعد بچوں کے لیے پکنک بھی ہوگی. اس لیے پکنک کے لیے ان کے لیے سوئمنگ پول بھر کے دیں گے ہم ان کو. ضرور اس میں بھی بچے آ سکتے ہیں، اور آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کو کھانا شانا بھی کھلانا ہے، اور اس کی رجسٹریشن 100 روپیہ ہوگی، زیادہ نہیں. باقی ہم آپ کے لیے انتظام کریں گے. باقی چیزوں کا 100 روپیہ رجسٹریشن ہوگی، کیونکہ جس نے سکھانا ہے اس کی بھی مدد کرنی چاہیے. تو ضرور اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں گے، اور جو بھی چاہتے ہیں اپنے بابو جی کو نام لکھوائیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کتنے بچے ہوں گے، تاکہ وقت پر ان کا انتظام کیا جا سکے. 12 تاریخ کو. 14 تاریخ کو کیا ہے؟ 14 تاریخ کو کیا ہے؟ 14 اگست ہے، جشن پاکستان ہے. ضرور اس دن بھی اتوار کا روز نہیں ہے، اس لیے ضرور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس دن کو بڑے اچھے طریقے سے منائیں گے، خوب منائیں گے. اور ضرور اسی چرچ کے اندر عبادت ہوگی، اور ہم بڑی عبادت کریں گے. اور یہ عبادت صبح 10 بجے شروع ہوگی. ملی نغمے ہوں گے، بچوں کے ٹیبلوز ہوں گے، اور ملی نغمے ہم گائیں گے. پاک عبادت ہوگی، اور خدا کے حضور اپنے وطن عزیز کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں گے، اور خدا کے حضور پاکستانی ہونے کا اعلان کریں گے، اور خدا کے حضور اپنی زندگی سے دعائیں مانگیں گے تاکہ ہم پاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں، کام کر سکیں، اور خدا کے نام کو جلال دے سکیں. تو ضرور اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آنے والے جمعے کو، جو اس ہفتے میں جمعہ آئے گا، آپ کو پتہ ہے یوخرستی سجدہ ہوتا ہے، اور یوخرستی سجدہ شام 5 بجے اس کا آغاز ہوتا ہے. 5:05 پہ نہیں، 10 منٹ پہ بھی نہیں، بلکہ کوشش کریں کہ آپ 5 بجے آ جائیں، 4:45 پہ، تاکہ 5 بجے اس کا آغاز ہو. 6 بجے جو ہے وہ اس کا اختتام ہوتا ہے، تو 6 بجے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ 1 گھنٹے کی عبادت ہوتی ہے، یوخرستی عبادت، اور یوخرستی سجدہ ہوتا ہے. یوخرست کے وسیلہ سے آپ کو برکت ملتی ہے، اور خدا بہت رحم کرتا ہے بہت سارے خاندانوں پر جو خدا کے حضور مانگتے ہیں. تو ضرور اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور ضرور کوشش کریں خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی یاد دلائیں، اور خدا کے حضور زندگی گزاریں. عبادت کے بعد میں چاہوں گا، بتا رہے تھے کہ کل بہت سا کام کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو فرش آپ اوپر دیکھتے ہیں، نیچے والے فرش میں اس میں فرق آپ کو نظر آتا ہے. ابھی اس کا کام ہونا ہے. اس کو 7 دفعہ صاف کیا گیا، اس کو 1 دفعہ صاف کیا گیا، تو ابھی 6 دفعہ اس کو صاف ہونا ہے. تو وہ بھی ایسا ہی ہوگا، چمکتا ہوا. اور کل باقی اس کو میں نے دھویا ہے، لوگوں کے ساتھ مل کے، اپنے نوجوانوں کے ساتھ دھویا ہے اس کو اچھے طریقے سے. تو جتنوں نے خدمت کیا ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ضرور کوشش کریں گے کہ میں چاہوں گا نوجوان بچے اور بچیوں کو بھی ہمت کرے دے خدا، تو ضرور واپسی جاتے ہوئے یہ بینچ جو ہیں چرچ کے اندر رکھ دیں مہربانی سے، جن کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں.
اور اس سے بھی اندازہ لگا لیں جو کہتے رہتے ہیں چرچ چھوٹا ہے، اتنے ہی ہم آتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں آتے۔ چرچ چھوٹا اس وقت لگتا ہے جب باہر سے لوگ آتے ہیں اور ہمارے چرچ کو بھرتے ہیں، اور ابھی بھی ہم بے ترتیبے بیٹھے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اتنے ہی لوگ آتے ہیں، ہم سارے 10 20 50 اور آ سکتے ہیں، لیکن بہت ساروں کے لیے بھی جگہ ہے۔ ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں، میں نے کہا خراب ہیں، پریشان نہیں ہوں، سب اچھا کریں گے ہم، اور کوشش کریں گے کہ جتنا ہم کریں وہ اتنا ہو اچھا، کہ ضرور سب کا دل کرے کہ وہ ہمارے گرجے گھر کی آپ مثال دیں کہ آئیں ہمارا گرجا دیکھیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دوسروں کو کسی دن لا سکیں کہ وہ ضرور گرجا گھر۔ آج میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہارون عامر کا، جنہوں نے آج 1000 روپیہ دیا چرچ کے لیے، الیاس مسیح الشریف گلزار کلونی سے، انہوں نے چرچ کی تعمیر کے لیے 5000 دیا ہے۔ باقی سب نے بھی جو دیا ہے زوردار تالیوں میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم سب کھڑے ہوتے ہیں خداوند کے حضور، اپنے چاروں ڈیکنز کے لیے ایک دفعہ سلام مریم کی دعا پڑھیں گے۔ خداوند آنے والے وقت میں ان کو اچھے کاہن بنائے، اپنے خاندانوں کے لیے جتنے ہم یہاں پر موجود ہیں، اپنے خاندانوں میں ترقی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک سلام مریم پڑھیں گے، اور اس کے بعد خداوند کے حضور اپنے گرجا گھر کی تعمیر، اور جو لوگ خدمت کرتے ہیں گرجا گھر کی ان سب کے لیے، اور جنہوں نے ذاتی طور پر کوشش کی ہے اور چرچ میں ہدیہ جات دی ہیں، ان سب کے لیے خداوند سے التجا کرتے ہیں۔ آئیں مل کر دعا کرتے ہیں۔ سلام اے مریم، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم ناگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم ناگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم ناگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ مبارک ہیں وہ جو رحم، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، وہ خدا کو دیکھیں گے۔ سروں کو جھکاتے ہیں، دعا مانگیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، مسیح خداوند کے وسیلہ سے خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو۔ عبادت ہو چکی، خوشی اور سلامتی سے جائیں، خدا کا شکر ہو۔ ابھی یہ جو فرنیچر ہے اس کو پالش ہونی ہے اور کام بڑی رہتا ہے، تو ضرور اس کو دعاؤں میں بھی